بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بھائیوں، سب سے پہلے میں عرض کروں گا کہ جن بھائیوں نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا، سب سے پہلے وہ میرا چینل سبسکرائب کر لیں تاکہ میری ہر نئی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچتی رہے۔ اب ہم جائیں گے اپنی ویڈیو کی طرف۔ پاکستان کے اگر مشہور صوفی کلام کا ہم مطالعہ کریں تو پتہ چلے گا کہ شاید سب سے زیادہ مشہور کلام جو لوگوں کی زبانوں پر ہے وہ پنجابی زبان کا کلام ہوگا۔ الف اللہ چنبے دی بوٹی مرشد من میرے وچ لائی ہو، نفی اس بات دا پانی ملیا ہر رگے ہر جائی ہو، اندر بوٹی مشک مچایا تے جان پھلن تے آئی ہو، جیوے مرشد کامل باہو جنہیں بوٹی لائی ہو۔ یہ وہ کلام ہے کہ سمجھ آئے نہ آئے لوگ اسے پڑھتے ہیں اور اسے بڑے سوز کے ساتھ پڑھا جاتا ہے، اور یہ دلوں میں اترنے والا کلام ہے۔ یہ کلام سلطان العارفین حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کا ہے، جو یکم جمادی الثانی 1039 ہجری میں جنگ کی سرزمین پر پیدا ہوئے اور یکم جمادی الثانی 1102 سن ہجری میں آپ اسی سرزمین پر اس دنیا سے روانہ ہوئے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ اپنے وقت کے عظیم ولی تھے۔ آپ پیدائشی ولی تھے۔ آپ کے والد حضرت سلطان بسید رحمۃ اللہ علیہ بھی ایک عالم، فقیہ اور صاحب علم تھے، اور آپ کی والدہ بی بی راستی رحمۃ اللہ علیہ وہ بھی عالمہ، عارفہ، کاملہ اور ولیہ تھی۔ سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت سے پہلے آپ کی والدہ مائدہ کو بطور الہام بتایا گیا تھا کہ آپ کے ہاں جو بیٹا پیدا ہوگا وہ بڑا کامل ہوگا۔ سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ ویسے تو پیدائشی ولی تھے اور بچپن ہی سے آپ سے خواری کے عادات امور ظاہر ہوتے تھے، لیکن اس کے ساتھ آپ اپنی بیعت کا جو واقعہ بیان فرماتے ہیں وہ یہ ہے کہ آپ نے دنیاوی اعتبار سے کسی سے بیعت نہیں کی تھی، لیکن آپ کی بیعت کا جو واقعہ ہے وہ بہت ہی خوبصورت ہے۔ آپ فرماتے تھے کہ میں نے کشف میں دیکھا کہ ایک بزرگ میرے پاس تشریف لائے، نورانی چہرہ، صاحب ہیبت، اور ان کے چہرے سے انوار کا ظہور ہو رہا تھا۔ میرے پاس آ کر کہنے لگے کہ میں مولا علی ہوں، اور مجھے فرمایا کہ تمہاری حاضری ہے، آپ کو بلایا گیا ہے دربار رسالت میں۔ سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں ساتھ گیا، اور میں جب محفل میں پہنچا تو آقا دو عالم جلوہ فرما ہیں اور خلفۂ ثلاثہ بھی تشریف فرما ہیں۔ سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں تشریف فرما ہیں، اور مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو ساتھ آئے تھے، اور فرمایا کہ تمہارے تمام اہل بیت بھی وہاں موجود ہیں۔ جب میں مجلس میں پہنچا تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے اوپر اپنی نگاہ رحمت اور نگاہ فیض ڈالی، اور پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نگاہ فیض ڈالی، اور پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نگاہ فیض ڈالی۔ تو فرماتے ہیں کہ اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اپنے قریب بلایا اور میرے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیے اور فرمایا کہ میں تجھے بیعت کرتا ہوں، یعنی میں تمہیں مرید بناتا ہوں، اور فرماتے ہیں کہ اس کے بعد اہل بیت کا مجھے فیضان ملا۔ سید فاطمۃ الزہرا نے مجھے فرمایا کہ تم میرے بیٹے ہو، اور پھر مجھے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں دیا گیا، اور مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فیضان عطا کرنے کے بعد میرا ہاتھ سرکار بغداد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں دے دیا، اور فرماتے ہیں کہ جب حضور غوث پاک کے ہاتھ میں میرا ہاتھ گیا اور آپ نے ایک نگاہ میرے اوپر ڈالی تو آپ فرماتے ہیں کہ اول سے لے کر آخر تک میری ساری منزلیں طے کروا دی۔
یہ تھے حضرت سلطان باہو۔ آپ کی زندگی کا جو معمول تھا اس میں سب سے زیادہ زور جو تھا وہ اللہ کا ذکر پر اور دلوں کی صفائی پر تھا۔